سنو نہ فحش کلامی نہ غیبت و چغلی تیری پسند کی باتیں فقط سنا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی آئیے ایک روایت سنتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ہے غیبت کے نقصانات۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم دیندار لوگوں میں غیبت کی کچھ مثالیں سننے کی کوشش کریں گے۔ آئیے ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق سنتے ہیں کہ آپ نے غیبت کے متعلق کیا فرمایا۔ فرماتے ہیں، مجھے یاد نہیں کہ میں نے اس زمانے کے مشائخ میں سے کسی سے ملاقات کی ہو اور میرا اس کے ساتھ بیٹھنا غیبت سے محفوظ رہا ہو، ایسا بہت کم ہوا۔ اسی لیے میں نے اپنے دین کی اور ان کے بھی دین کی حفاظت کے خاطر ان سے ملاقات کم کر دی، مگر ان کے حقوق میں سستی نہیں کی۔ جب بزرگوں کی مجلسوں کا یہ حال ہے تو دوسروں کی بیٹھکوں کا کیا عالم ہوگا۔ تو اے بھائی، اس زمانے میں جب کسی شخص سے ملاقات کرے تو اپنے نفس کی مکمل حفاظت کر اور اس معاملے میں ہرگز سستی نہ کر۔ پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ 10ویں صدی ہجری کے بزرگ تھے۔ جب ان کے دور میں یہ حال تھا تو اب 15ویں صدی ہجری ہے، ہم ان کے دور سے تقریباً 450 سال مزید دور ہو چکے ہیں، اور ہر آنے والا دور دینی اعتبار سے پچھلے وقت کے مقابلے میں برا ہے۔ حضرت سیدنا زبیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حجاج بن یوسف کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف کی شکایت کی تو فرمایا، صبر کرو، کیونکہ تم پر کوئی زمانہ نہیں آئے گا مگر اس کے بعد میں آنے والا زمانہ اس سے بدتر ہوگا، یہاں تک کہ تم اپنے رب عز و جل سے جا ملو۔ یہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، زمانہ جس قدر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہوتا جائے گا، ظلم و فساد بھی بڑھتا جائے گا۔ ہر زمانہ پہلے والے زمانے سے دین کے لحاظ سے بدتر ہے، کبھی کوئی گناہ زیادہ تو کبھی کوئی گناہ۔ پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، ہر ذی شعور اندازہ لگا سکتا ہے کہ آج کل جب تمام ہی برائیاں عروج بام پر ہو، پھر غیبت کیوں پیچھے رہے گی؟ خیر، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہر فرد ہی لازمی طور پر غیبت میں لگا ہوا ہے، بلکہ اللہ عز و جل کے نیک بندوں سے ہرگز دنیا خالی نہیں ہے۔ تو جو واقعی نیک بندے ہو ان کی صحبت بابرکت سے ضرور فیض حاصل کرنا چاہیے، اور جو بظاہر مذہبی وضاقتہ رکھتے ہوں، بظاہر تو نیک نظر آتے ہیں، مگر غیبتوں، چغلیوں، بدگمانیوں وغیرہ وغیرہ گناہوں کی گندگیوں اور غلاظتوں میں لتھڑے رہتے ہیں، اس میں ملوث رہتے ہیں، تو ان کی مجلسوں، ان کی بیٹھکوں سے ہمیں دور ہی رہنے میں سلامتی ہے، بلکہ ایسوں سے دور رہنا شرعاً بھی ضروری ہے۔ دعوت اسلامی انڈیا کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ
312 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت حصہ 16 صفحہ 164 164 پر ہے۔ عمران بن حطان سے روایت ہے، کہتے ہیں میں حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، انہیں کالی کملی اوڑھے ہوئے مسجد میں تنہا بیٹھا ہوا دیکھا۔ میں نے کہا ابو ذر یہ تنہائی کیسی؟ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، تنہائی اچھی ہے برے ہم نشین سے، اور ہم نشین صالح یعنی نیک رفیق تنہائی سے بہتر ہے، اور اچھی بات بولنا خاموشی سے بہتر ہے، اور بری بات بولنے سے چپ رہنا بہتر ہے۔ پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم اچھی بات بول سکتے ہیں تو اچھی بات بولیں، بری بات سے بچیں، اور برا ہم نشین، برے دوست، برے رفیق سے بچیں، اور اچھا دوست اگر ملتا ہے تو اس کے ساتھ رہ کے جس کی صحبت میں رہ کر ہمیں نیکیاں کرنے کا موقع ملے، جس کی باتیں سن کر ہمارے علم میں اضافہ ہو۔ اللہ پاک ہمیں ایسا ہم نشین نصیب کرے۔ حضرت سیدنا حماد بن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں ایک بار حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، ان کے سامنے ایک کتا دیکھ کر میں نے اسے بھگانا چاہا تو فرمایا اے حماد اسے چھوڑ دو، یقیناً یہ اس برے ساتھی سے بہتر ہے جو میرے پاس بیٹھ کر لوگوں کی غیبتیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے ہمارے بزرگوں کی بھی کیا خوب دینی سوچ ہوا کرتی تھی۔ وہ غیبت خور جو بغیر توبہ کیے مر جائے اور اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناراضی کی صورت میں واصل جہنم ہو جائے، واللہ ایسے آدمی سے تو کتا ہی کروڑوں درجے بہتر ہے کہ اس کے لیے دوزخ کا عذاب نہیں۔ تذکرۃ الاولیاء میں کہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت بعظمت میں کسی نے سوال کیا آپ بہتر ہیں یا کتا؟ فرمایا اگر عذاب سے بچ گیا تو میں، ورنہ کتا مجھ جیسے سینکڑوں سے افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، غور کریں کہ اگر ہم اپنے آپ کو نیکیوں میں نہیں لگاتے، اپنے آپ کو غیبتوں سے نہیں بچاتے، اپنے آپ کو ہم گناہوں سے نہیں بچاتے، اور معاذ اللہ عز و جل اگر ہم اللہ پاک کو راضی کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے تو گویا کہ کتا ہم جیسے گناہ گاروں سے افضل ہو گیا۔ پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، آئیے دیندار لوگوں کی آپس میں جو ہے کس طرح وہ غیبتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اس کی مثالیں سنتے ہیں۔ جیسے کوئی مقرر ہے، کوئی بیان کرنے والا ہے، یا مبلغ کے بارے میں اس طرح لوگ غیبتیں کرتے ہیں کہ بیان کے لیے وقت دیتے وقت نخرے بہت کرتا ہے، خواہ مخواہ اپنی ویلیو بڑھاتا ہے، فلاں مولانا بہت پیسے لیتا ہے اس لیے ہمارے پہنچ سے باہر ہے، بغیر رقم لیے خطاب ہی نہیں کرتا، سواری کا مطالبہ الگ کرتا ہے، بیان کی تیاری کر کے نہیں آتا، بس پڑھ کر سنا دیتا ہے، بیان میں اپنے اوصاف ضرور بتائے گا، بناوٹی سوز اور رکت پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح امام و خطیب کے بارے میں کی جانے والی غیبتوں کی آئیے کچھ مثالیں سنتے ہیں۔ جیسے کوئی کہے کہ امام صاحب کی شکل اچھی نہیں ہے، کیا تمہیں کوئی دوسرا امام نہیں ملا تھا جو اسے اٹھا لائے؟ معاذ اللہ۔ امام صاحب ماڈرن ذہن کے ہیں، سادہ لباس نہیں پہنتے۔ امام صاحب کے بال بڑے عجیب لگتے ہیں، سر کے بالوں اور داڑھی میں تیل تک نہیں لگاتے۔ امام صاحب کو ڈھنگ سے امامہ باندھنا بھی نہیں آتا، اکثر نماز میں ٹائم پر نہیں پہنچتے۔ آپ ٹائم پر آتے ہیں، آپ سے پہلے والے فلاں امام صاحب شاید ہی کبھی ٹائم پر پہنچے ہو۔ تکبیر کہتے وقت امام صاحب ٹھیک طرح سے ہاتھ سیدھے نہیں کرتے، تکبیر کہنے کے بعد ہاتھ نیچے لٹکا کر پھر باندھتے ہیں، سنت کے مطابق ہاتھ باندھنا بھی نہیں آتا۔ امام صاحب کی قرات مزیدار نہیں، فجر میں بہت لمبی قرات کی جاتی ہے، قرات میں اکثر بھول جاتے ہیں، اس دن الٹی ترتیب سے سورت پڑھ ڈالی، ان کا حافظہ کمزور ہے، ان کی آواز میں گونج نہیں ہے۔ امام صاحب نماز پڑھاتے وقت سر اونچا رکھتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے چاند کو دیکھ رہے ہیں۔ نماز پڑھتے وقت آنکھیں گھما کر ادھر ادھر دیکھتے ہیں۔ دوران قیام یعنی نماز میں کھڑے رہنے کی حالت میں نظر سجدے کی جگہ پر نہیں رکھتے، رکوع میں جاتے وقت ٹھیک طرح سے جھکتے نہیں۔
امام صاحب کو پتہ نہیں کیا جوانی چڑھی ہے، بہت جلد نماز ختم کر دیتے ہیں۔ امام صاحب نماز پڑھا کر حجرے میں جا بیٹھتے ہیں، نمازیوں سے ملنے کے لیے نہیں رکتے۔ پتہ ہے آج فجر کی نماز مؤذن نے پڑھائی، نماز کے بعد میں حجرے میں گیا تو امام صاحب سوئے پڑے تھے، نہیں اٹھاتا تو شاید فجر کی نماز قضا ہو جاتی۔ ان کا ذہن مدنی نہیں۔ آج امام صاحب بغیر امامے کے گھوم رہے تھے۔ امام صاحب کو تو نمازیوں کے نام تک یاد نہیں، اتنے دبلے پتلے ہیں کہ ممبر پر بیٹھتے ہوئے بڑے عجیب دکھتے ہیں، بہت موٹے تازے ہیں، پیٹ نکلا ہوا ہے، پردے میں پردہ نہیں کرتے، بہت دیر سے بیان شروع کرتے ہیں، انداز بیان بھی بس ایسا ہی ہے، جوشیلا بیان نہیں کرتے۔ بجلی چلی جانے کی وجہ سے اسپیکر بند ہو تو ان کا گلا بیٹھ جاتا ہے۔ اس طرح جو ہے امام اور خطیب کے بارے میں ہم غیبتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور گناہوں میں پڑ جاتے ہیں۔ آئیے مسجد کی انتظامیہ کے بارے میں کس طرح لوگ غیبتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس کی کچھ مثالیں سنتے ہیں۔ جیسے کوئی کہے یہ تو بس نام کا صدر ہے، اصل حکم کسی اور کا چلتا ہے۔ ایسا صدر ہوگا تو مسجد کا یہی حال ہوگا، خود تو چندہ کرتا نہیں، مجھے ہی کہتا رہتا ہے، امام کو تو تنخواہ پہلے ہی دیتا ہے، میرے یعنی مؤذن کے ساتھ پتہ نہیں کیا دشمنی ہے۔ اپنی بات ثابت کرنے کے لیے دلائل دینا شروع کر دیتا ہے، اس کا دماغ ابھی بچکانا ہے۔ یہ بھی غیبتیں ہیں۔ سوچ سمجھ کر بات نہیں کرتا، بس جو منہ میں آیا بول دیتا ہے، کسی کی پریشانی کا احساس ہی نہیں کرتا۔ 200 روپے خیر خواہی کے پکڑا دیے، اس سے میرا کیا بنے گا؟ خادم اس کا دوست ہے، اسی لیے اس سے کام کی پوچھ گچھ نہیں کرتا۔ مؤذن ایک بار غیر حاضر ہو جائے تو پکڑ لیتا ہے۔ اسی طرح کوئی کہے کہ خود اپنا گھر اتنے پیسوں میں چلا کے دکھاؤ، دیکھتا ہوں عقل ٹھکانے آ جائے گی، اتنے سالوں سے یہاں ہوں، بس ایک پل میں بول دیا کہ تم یہاں کیوں پس رہے ہو، کوئی اور کام کر لو۔ بڑا صدر بنا پھرتا ہے، فجر میں تو آتا نہیں، کسی امام یا خطیب کو ٹکنے بھی نہیں دیتا۔ اس مسجد کا متولی بڑا اڑیل آدمی ہے۔ اس طرح لوگ مسجد کی انتظامیہ کے بارے میں غیبتیں کر کے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پیارے پیارے ایف جے این چینل کے ناظرین، آئیے کس طرح مذہبی طبقے میں، دیندار طبقے میں غیبتیں کی جاتی ہیں، اس کی بھی مثالیں سنتے ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں شیطان عیار و مکار سے ہر دم پناہ میں رکھے۔ یہ دیندار طبقے کو بھی خوب غیبتیں کرواتا اور گناہوں کے گہرے غار میں گراتا ہے۔ اس مردود شیطان نے مذہبی لوگوں میں غیبت کے ایسے الفاظ رائج کر دیے ہیں کہ یہ اکثر غیبت کر جاتے ہیں اور انہیں کانوں کان اس کی خبر نہیں ہوتی۔ اس ضمن میں آئیے اس کی مثالیں سننے کی کوشش کرتے ہیں، جن کا بلا اجازت شرعی استعمال یا تو غیبت ہے یا تہمت یا بدگمانی وغیرہ۔ جیسے کوئی کہتا ہے کہ فلاں کا ذہن مذہبی نہیں ہے، وہ شریعت کہاں سمجھتا ہے، ہماری مسجد کے امام کی کیا بات کرتے ہو، وہ تو تنخواہ دار مولوی ہے، ہمارا مؤذن یا فلاں پیسے والوں سے ترکیبیں بناتا رہتا ہے، وہ بے عمل ہے، دینی معاملات سے کورا ہے، اس کو نماز بھی نہیں آتی، اس سے تو فلاں زیادہ باعمل ہے، دنیا کو نصیحت کرتا ہے اور گھر والوں کو چھوڑ رکھا ہے، جبھی تو اس کی بیٹی یا بہن یا بیوی بے پردہ گھومتی ہے، اس سے تو اچھے پڑے ہیں، میں کرتا ہے، اپنے منہ میاں مٹھو بنتا ہے، اپنی تعریفیں کرتا ہے، اپنے نام کی پڑی ہے، نام کے لیے کرتا ہے، اپنی واہ چاہتا ہے، خوشامد پسند ہے، بہت پھیل گیا ہے، آگے بیٹھنے کا بڑا شوق ہے، اس کو ویڈیو میں آنے کا بہت جذبہ ہے، چغل خور ہے، دو رخا ہے، دوگلا ہے، دھوکے باز، وعدہ خلاف ہے، اس نے غیبت کی، تہمت لگائی، بدگمانی کی، جھوٹ بولا، غلط کام کیا، لوفر ہے، جواری ہے، شرابی ہے، نشئی ہے، چرسی بھنگڑی ہے، ہیروئنچی ہے، افیونی ہے، بد چلن ہے، بد مست سانڈ ہے، معاذ اللہ زانی ہے، اغلام باز ہے، لڑکیوں کو تاڑتا ہے، اس کی ذہنیت گندی ہے، میرا باپ حلال حرام روزی کی پرواہ نہیں کرتا، بڑا بھائی بے نمازی ہے، بہن بے پردہ ہے، میرے والدین آپس میں لڑتے رہتے ہیں، گھر میں کوئی بھی قرآن نہیں پڑھتا،
چھوٹا بھائی فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے، باتیں تو بڑی صوفیانہ کرتا ہے، نماز ایک نہیں پڑھتا۔ اس طرح بھی لوگ بول کر جو ہے اپنے گھر کی چیزیں، اپنے گھر کے عیب باہر بتاتے ہیں اور غیبتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پارٹیوں کے آگے پیچھے گھومتا ہے، کل تک تو اس کے پاس چائے پینے کے پیسے نہیں ہوتے تھے، آج اس کے پاس مہنگی گاڑی نہ جانے کہاں سے آ گئی، ضرور مسجد یا مدرسے کے چندے پر ہاتھ مارا ہوگا، مفت کا مال کھا کھا کر پیٹ بڑھا رکھا ہے، تقریر میں پہلے اپنے قصیدے پڑھے گا پھر موضوع پر آئے گا، یہ تو دوسرے مقررین کا بھی وقت کھا جاتا ہے، بڑے جلسے یا اجتماع میں تو خوب گرجتا برستا ہے، اپنی مسجد میں اس کی آواز نہیں نکلتی، کوئی اس کے ہاتھ نہ چومے تو ناراض ہو جاتا ہے، اس کو نذرانہ نہ دیا یا کھانا اچھا نہ کھلایا تو اگلی مرتبہ نہیں آئے گا۔ یہ انہی کا یار ہے جو اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، جو ذرا اختلاف کرے اسے جوتی کی نوک پر رکھتا ہے، خوشامد پسند ہے، 4 تقریریں رٹ رکھی ہیں، جہاں جاتا ہے وہیں یہ بیان کرتا ہے، خود کو بڑا علامہ سمجھا ہے، فلاں بھی کوئی عالم ہے، اس کے مدرسے میں وہی مفتی رہ سکتا ہے جو اس کے من پسند فتوے دے، 4 کتابیں پڑھ لی تو اس کا دماغ آسمان پر چڑھ گیا، جمعہ 8 دن نہیں ہوئے ہمیں نصیحت کرتا ہے۔ اس طرح جو ہے مذہبی لوگ بھی، دیندار لوگ بھی آپس میں غیبتوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، ہمیں ان تمام طرح کی غیبتوں سے خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ آئیے اسی طرح مختلف وقت میں مختلف طرح کی جو ہے کس طرح لوگ غیبتیں کرتے ہیں، اس کی بھی کچھ مثالیں سنتے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کسی کے بارے میں کہ دنیا دار، نفس کا بندہ ہے، بیوی پر ظلم کرتا ہے، قرضہ دبا لیا ہے، چور، خائن، بد دیانت، گھپلے باز، پیسے کھا گیا ہے، خشک مزاج ہے، سخت دل ہے، بے وفا، اس کا تو مال مفت دل بے رحم والا حساب ہے، احسان فراموش ہے، فٹیچر، بھگوڑا، پگلا، گھن چکر، عقل کا اندھا ہے، اس کی عقل گھاس چرنے گئی ہے، اس کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے، شکی مزاج، وسوسے والا ہے، ڈیوٹی پوری نہیں دیتا، حرام کا مال کھاتا ہے، مغرور، اس کا دماغ ہر وقت آسمان پر رہتا ہے، لالچی، حریص، بخیل، کنجوس مکھی چوس ہے، کسی کی چلنے نہیں دیتا، کسی کو آگے نہیں آنے دیتا، اپنی لیڈری چمکاتا ہے، اپنے نمبر بناتا ہے، چودراہٹ جمع رکھیے، نخرے باز ہے، ڈھیٹ، چلتا پرزا ہے، بکاؤ مال، جدھر پیسہ دکھتا ہے ادھر لٹک جاتا ہے، لاڈ صاحب یا نواب صاحب ہے، مال سے محبت کرتا ہے، غریبوں کو گھاس بھی نہیں ڈالتا، پیٹ کا بندہ ہے، مسکے باز، چاپلوس، بٹر پالش کرنے والا، خوش آمدی ہے، ہر معاملے میں ٹانگ اڑاتا ہے، بڑا بے حیا ہے، آج پھر نماز میں اس کا موبائل بج رہا تھا، خود کو بڑا عقل مند سمجھتا ہے، پکا مطلبی ہے، مفاد پرست ہے، بس فائدے کا سوچتا ہے۔ اس طرح لوگ جو ہے غیبتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو امپلائمنٹ ہوتی ہے، جو اجیر ہوتے ہیں، اس کے متعلق کس طرح لوگ غیبتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس کے بارے میں سنتے ہیں کہ کوئی کسی کے بارے میں کہے فلاں لیٹ آتا ہے مگر پیسے بچانے کے لیے حاضری بر وقت آنے کی لگاتا ہے کہ میں آن ٹائم آیا، اجارے کے وقت ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے، یعنی جو آفس کا ٹائم ہے، جو بھی اس کے ڈیوٹی کا ٹائم ہے، اس میں یہاں وہاں کی باتیں کرتا ہے، اور اس کے خلاف ذاتی کام کرنے کے باوجود بھی کٹوتی نہیں کراتا، جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کی چاپلوسی کرتا ہے، میری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، مجھے لیڈرشپ ملنے والی تھی اس نے نہیں ملنے دی، یہ قابلیت میں مجھ سے بہت کم ہے پر تنخواہ میری برابر کی لے رہا ہے، اسے ٹھیک سے پڑھنا نہیں آتا، کام میں غلطیاں بہت نکالتا ہے، حوالے نکالنے میں بہت دیر لگاتا ہے، ردی ترجمہ کرتا ہے، کام مکمل کرنے میں بہت دن لگا دیتا ہے، تھوڑا سا کام تھا اتنے دن لگا دیے۔ اس طرح لوگ جو ہے غیبتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح استاد کے بارے میں، ٹیچر کے بارے میں کس طرح لوگ غیبتیں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا کرتے ہیں، اس کے بارے میں سنتے ہیں۔ جیسے علم دین پڑھانے والا استاد انتہائی قابل احترام ہوتا ہے، مگر بعض نادان طلبہ
اپنے استاد کے نام بگاڑتے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے، نقلیں اتارتے، ان پر تہمتیں لگاتے، بدگمانیاں اور غیبتیں کرتے ہیں۔ ان کی اصلاح کی خاطر استاد کی غیبتوں کی آئیے کچھ مثالیں سنتے ہیں۔ آج استاد صاحب کا موڈ آف ہے، لگتا ہے گھر سے لڑ کر آئے ہیں۔ یہ فلاں مدرسے میں پڑھاتے تھے، وہاں تنخواہ کم تھی، زیادہ تنخواہ کے لیے ہمارے مدرسے میں تشریف لائے ہیں۔ اسی طرح استاد صاحب پڑھانے میں مجھ غریب پر کم مگر فلاں مالدار کے لڑکے پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ ہمارے استاد صاحب جب دیکھو مجھے ذلیل کرتے رہتے ہیں، طلباء پر بلا وجہ سختی کرتے ہیں، پڑھانا آتا نہیں، استاذ بن بیٹھے۔ دیکھا آج استاد صاحب میرے سوال پر کیسے پھنسے۔ استاد صاحب کو کتاب کے حاشیے سے متعلق کوئی سوال پوچھو تو آئے بائیں شائع کرنے لگتے ہیں۔ استاد صاحب نے اس سوال کا جواب غلط دیا، آؤ میں تمہیں کتاب دکھاتا ہوں۔ استاد صاحب کو خود عبارت پڑھنی نہیں آتی، اس لیے ہم سے پڑھواتے ہیں۔ استاد صاحب کو تو ڈھنگ سے ترجمہ کرنا بھی نہیں آتا، فلاں استاد سے تو میں مجبوراً پڑھ رہا ہوں، میرا بس چلے تو ان سے پیریڈ یا سبق لے کر کسی اور کو دے دوں یا انہیں مدرسے ہی سے نکلوا دوں۔ آج استاد صاحب سبق تیار کر کے نہیں آئے، اسی لیے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں۔ جب یہ زیر تعلیم تھے تو پڑھائی میں اتنے کمزور تھے کہ روزانہ اپنے استاد سے ڈانٹ کھاتے تھے۔ میں حیران ہوں کہ فلاں طالب علم کی پوزیشن کیسے آ گئی، ضرور استاد صاحب نے اس کو پرچے کے سوالات بتائے ہوں گے۔ فلاں استاد یا قاری صاحب نے کبھی درجے میں کوئی دینی کام اچھے انداز میں نہیں کیا۔ فلاں استاد صاحب کی آپس میں بنتی نہیں، جب دیکھو ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح جو ہے لوگ اپنے استاد کی بھی غیبتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس طرح دیندار بظاہر نظر آنے والے لوگ بھی گناہوں میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو گناہوں کے دلدل میں جھونک دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح تمام غیبتوں سے اپنے آپ کو بھی بچائیں، دوسروں کو بھی بچائیں، اس طرح کی مثالیں ان کو بتا کر کہ بھئی اس طرح بھی غیبتیں ہو سکتی ہیں، ہمیں اس طرح کی بھی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم غیبتوں کے متعلق مزید معلومات حاصل کریں، اپنے آپ کو غیبتوں سے بچائیں، FGN چینل کے ذریعے مزید علم دین سیکھ کر اس پر عمل کریں، دوسروں کو بھی علم دین سیکھنے کی دعوت دیں۔ FGN چینل کے ناظرین، اس ایپیسوڈ کے متعلق آپ کو جو بھی فیڈ بیک دینا ہو تو آپ اسکرین پر موجود نمبر پر اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ FGN چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سنو نہ فحش کلامی، نہ غیبت و چغلی، تیری پسند کی باتیں فقط سنا یا